الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، اور جن کے پلڑے اعمال کے وزن سے نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو بخشے ہوئے جائیں، مغفرت شدہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، دوزخ کے جہنم کے عذاب سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ و مامون فرمائے۔ فرمایا کہ جن کی نیکیوں کے پلے میزان میں بھاری ہوں گے۔ اب دیکھیے آخرت میں آپ سب کو علم ہے، آپ سب یہ ماشاءاللہ ایز اے مسلم یہ سب جانتے ہیں، بچپن سے اپنی ماؤں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بروز قیامت جو لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے وہ اہل جنت میں ہوں گے، جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مکلف یا اہل جنت میں سے ہوگا یا اہل دوزخ میں سے ہوگا، لیکن جو دوسرے دلائل ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو وہ اعراف کا مقام ہوگا جس پر ہوں گے۔ ہم نے سورہ اعراف بھی پڑھی تھی، اس میں ہم نے سارا اعراف سے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی کیا تھا۔ اعراف جو ہے وہ ایسا پل ہے یعنی کہ جیسے دوزخ اور جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ اعراف میں جو لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، پلڑے برابر ہو جائیں گے تو ان کو اعراف کے مقام پر بٹھایا جائے گا، وہ انتظار میں ہوں گے، وہ منتظر ہوں گے، یعنی کہ ان کو نہ جنت میں بھیجا جائے گا نہ دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ ان کے لیے بہت بڑی یہ آزمائش ہوگی، جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر وہ حسرت کریں گے اور اللہ پاک سے دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک ہمارا جو مقام ہے یا ٹھکانہ ہے وہ جنت میں لکھ دے۔ اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے، روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یعنی کہ یہ دو ہی لوگ ہوں گے، دو طرح کے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی یا برابر ہوں گی نیکیاں اور گناہ۔ تو ہر مکلف یا اہل جنت میں سے ہوگا اور یا اہل دوزخ میں سے ہوگا، لیکن دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں ہوں گے اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اس جو آیا مبارکہ کے جو موازین ہیں ان کا ذکر ہے کہ موازین، اس میں جو لفظ آیا ہے اس کا یہ میزان کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل کے بارے میں آتا ہے۔ موازین جو ہے، موازین سے مراد اعمال حسنہ ہیں۔ جس کا ایسا عمل ہوگا جو قابل ذکر اور قابل شمار اور قابل قدر ہو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا ایسا عمل ہوگا جو قابل شمار قابل قدر نہ ہو تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو ریگستان میں ہو، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا پورا پورا حساب لیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیہ مبارکہ اتنی پیاری آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس میں بہت آسانی کے ساتھ ایک چیز کو سمجھایا ہے۔ آپ کا اور میرا ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ بہت چمکدار، دور سے بہت ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی پانی ہے وہاں پر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہماری گاڑی آگے دوڑ رہی ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ آگے دور جا کے کہیں نہ کہیں پانی ہوگا، یا صحرا کی طرف نکل جائیں دور سے ریت چمکتی ہوئی لگتی ہے، ایسے لگتی ہے جیسے کوئی وہاں پہ پانی ہے، کوئی زندگی کے امکانات ہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک مسافر جو ہے وہ جس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، بھوکا اور پیاسا اور تھکا ماندہ سفر کی تھکان کی وجہ سے نیند میں ہو، اور جب وہاں پہنچے یہ سمجھ کر کہ وہاں پانی مل جائے گا پینے کے لیے، جب وہاں پہنچے گا تو کیا دیکھے گا؟ وہاں پہ تو پانی نہیں تھا، سیراب تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو کتنا دھوکا کھا جائے گا انسان. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے ہی انسان کی زندگی بھی سیراب کی طرح ہے کہ انسان کو چمکتی ہوئی دنیا، یہ رنگ رنگلیاں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایسی صحت ہے اس کو، اللہ پاک نے مال اسباب دیے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے حسن جوانی دی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سدا جوان رہوں گا، سدا ایسے ہی حسین و جمیل رہوں گا، ایسے ہی پاورفل رہوں گا، طاقتور رہوں گا، ایسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نوازتی رہے گی. وہ اپنی اس دھوکے میں ہوتا ہے. جیسے ایک سیراب میں انسان جو ہے سیراب کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے، ایسے ہی انسان بھی دھوکے میں ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ قبر میں اتر رہا ہے. اس کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جو ہے، آپ دیکھیں نا، آپ کلاک کو دیکھیں تو کیسے وہ سوئیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کے گرد. ایک ایک سیکنڈ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وہی جو سیکنڈ ہے وہ منٹوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہی جو منٹ ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور گھنٹے جو ہیں وہ دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں یہ مہینہ گزر گیا، یہ سال گزر گیا، ہے فلاں کا بچہ اتنے سال کا ہو گیا، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، میرا فلاں بچہ تو جوان ہو گیا. ہم حیران ہو جاتے ہیں. یہ پل، یہ ماہ و سال حالانکہ بڑی مشقت میں گزارے ہوئے ہوتے ہیں. جو مائیں بچے پیدا کرتی ہیں وہ کتنی مشقت کے ساتھ بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہیں، کتنی تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہیں، پھر ان کو جو پالتی پوستی ہیں، بڑا کرتی ہیں، وہ جو راتیں جاگتی ہیں اس کے ساتھ، بچہ کبھی بیمار ہوتا ہے، سر رات جگاتا ہے ماں کو رو رو کر. وہ اتنے مشکل ماہ و سال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ بھول جاتی ہے. وہ کہتی ہے اچھا یہ وقت گزر بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے کہتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اسے. ایسے ہی یعنی کہ ہم ہر پل قبر میں اتر رہے ہیں، ہر پل موت کے نزدیک جا رہے ہیں. لیکن کیا ہے، ہم جو اس مسافر کی طرح ہیں جو سیراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے اور دھوکا کھا جاتا ہے. تو ہم بھی جو ہے یعنی کہ موت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن ہم آخرت کی جواب دہی کے احساس کو بھولے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، موازین موزون کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ اعمال صالح ہیں جس کا اللہ کے نزدیک وزن ہو اور وہ قابل قدر ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا کفر سے انکار کیا، قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. آپ دیکھیے، موازین میزان کی جمع بھی آتی ہے. اس میزان کی ایک ڈنڈی ہے اور اس کے 2 پلے ہیں. اس میں نیکیوں کا اچھی صورت میں وزن کیا جائے گا اور برائیوں کا بری صورت میں وزن کیا جائے گا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں بھاری ہوں گی اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اس کا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 103 اور 105 دیکھیے. فرمایا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. ان کے چہرے کو آگ جھلس دے گی اور اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں گے. اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اشقیاء کا حساب کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں. ایک تو یہ صفت ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا. جب انسان بد عملیاں کرتا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. ہر مسلمان اتنا تو تعارف اس کو ہے کہ جنت اور دوزخ ہوتی ہے، اتنا تعارف تو ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر اندھیری ہوگی، گھٹن ہوگی قبر کے اندر، کوئی یعنی کہ وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا، فرشتے آئیں گے. یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو سینہ بسینہ ملی ہوئی ہیں. ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غافل ہے. تو اب یعنی کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود نقصان کیا ہے. تو نقصان پہنچایا. ابن عباس اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ جنت میں کافروں کے لیے جو ٹھکانے بنائے گئے تھے وہ مومنوں کو مل جائیں گے. اور ایک قول یہ آتا ہے کہ ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دائمی عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں یہ واضح دلیل ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آگ ان پر تھپیڑے لگائے گی اور ان کے گوشت اور کھالوں کو کھا جائے گی. زجاج اس بارے میں کہتے ہیں لفح اور نفخ کا ایک معنی ہے کہ لیکن جو لفح کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اور اس آیت میں کالحون کا لفظ جو آیا ہے یہ لفظ قلوح کا معنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ہونٹ پھیل کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، جیسے بنی ہوئی سری ہوتی ہے. بکرے کا سر کبھی بھنا ہوا دیکھا ہے
کہ کس طریقے سے جب اس کو جلایا جاتا ہے، اس کے سر کے بالوں کو جلایا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دونوں ہونٹ اس کے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. فرماتے ہیں ایسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگ اس کو جلا دے گی حتیٰ کہ اس کا اوپر والا ہونٹ پھیل کر سر کے وسط تک پہنچ جائے گا. استغفر اللہ، سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر اس کی ناف کو ضرب لگائے گا. سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے. آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے. اب ان واضح آیات کے نزول کے باوجود تم ہٹ درمی سے ان کا انکار کرتے تھے. اب دیکھیے اس لیے لا محالہ تم اس دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے ہو. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اختیار دیا تھا وہ اس کی اطاعت کرے یا اس کی نافرمانی کرے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء میں نافرمانی کے افعال پیدا کر دیے اور ان کے اختیار کی وجہ سے ان کے عذاب دے دیا گیا. تو اب ان آیات میں چونکہ مومنوں اور کافروں کے عمل کے وزن اور ان کے حساب کے متعلق آیات ہیں، تو ہم ان کو یعنی کہ مومنین اور کافروں کے جو وزن کے اعمال کے وزن ان کے حساب سے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی سوال کی سنگینی بیان کی. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میری پیاری بہنوں دل و دماغ سے سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قیامت کی سنگینی کے حوالے سے؟ فرما رہے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا تو اہل جاہلیت اپنی پیٹھوں پر اپنے بتوں کو اٹھائے ہوئے آئیں گے. ان سے ان کا رب تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے پاس تیرا کوئی حکم نہیں پہنچا. اگر تو ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا تو ہم تیری سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے. تب ان سے ان کا رب فرمائے گا یہ تو بتاؤ اگر میں اب تمہیں کوئی حکم دوں تو کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ تو ان سے پکی قسمیں لے گا. پھر فرمائے گا چلو دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ. وہ دوزخ کی طرف جائیں گے اور جب دوزخ کی آگ دیکھیں گے تو خوف زدہ ہو کر لوٹ آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اس آگ سے ڈرتے ہیں اور اس میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پہلی بار آگ میں داخل ہو جاتے تو ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی. اسی بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بنو آدم کے اعمال پیش کیے جائیں گے. یہ میرے اور آپ کے اعمال کی بات ہو رہی ہے اور ان کے صحائف اعمال پر مہر لگی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس صحیفہ کو پھینک دو اور اس صحیفہ کو قبول کر لو. فرشتے کہیں گے اے رب، ہم نے اس شخص کے صرف نیک عمل ہی دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے یہ عمل میری ذات کے لیے نہیں تھے اور آج کے دن میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو صرف میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا. تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنے عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ نیت میں نیک یعنی کہ نیت کو خالص رکھنا چاہیے. کوئی بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹی سی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑی ہے. اس کے کسی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی چھوٹے سے عمل کو ہمیں حقیر نہیں جان کے درگزر نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی کچھ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے، اس کو بھی ہمیں درگزر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. یہ نہ ہم کہیں کہ چھوٹا سا گناہ اس کا کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوا کہ لگے گا پتا کہ بڑے بڑے پہاڑ بن گئے ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے نیکیاں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی یعنی کہ اچھا کر کے سمجھنا چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اللہ پر فرمائے گا کہ میری ذات کے لیے عمل کیا ہوگا میں اسی عمل کو قبول کروں گا. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا. اس نے اپنی عمر کو کن چیزوں میں فنا کیا، اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا، اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز پہ خرچ کیا. میری پیاری بہنوں، یہ چاروں سوال ہم لکھ لیتے ہیں تو لکھ کے میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہماری عمر جن چیزوں میں فنا ہو رہی ہے وہ اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہے جو ہم اپنی زندگی شب و روز گزار رہے ہیں، اور ہمارا جسم جن چیزوں میں بوسیدہ ہو رہا ہے، آج ہم جسم کے دردوں میں مبتلا ہیں، جوڑوں کے دردوں میں مبتلا ہیں، کیا ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک کے رکوع کر کے اللہ کے دین کے کاموں میں دوڑ کے یہ زندگیاں لگائی ہیں جو بیماریاں لگوا لی ہیں، ہمارے جوڑ ناکارہ ہو گئے، ہمارے جوڑ کام کرنا چھوڑ گئے، گھٹنوں میں درد، ہم کرسیوں پہ آ کے نمازیں پڑھنے والے بن گئے.
ہمارے جسم کمزور ہو گئے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہمارے بالوں کے سروں کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ہماری عقل کمزور ہونا شروع ہو گئی، یہ ساری موت کی نشانیاں، موت کی علامات ہیں۔ تو کیا ہم نے جو زندگی گزاری ہم نے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں گزاری؟ جب اللہ پاک پوچھے گا ہم سے کہ تم نے اپنی عمر کن چیزوں میں فنا کی، اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، اور اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز پر خرچ کیا، یہ ساری چیزوں کے جواب ہمارے پاس ہیں؟ میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ پیپر کو حل کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دوسرا وہ ظلم ہے جس کو معاف کر دے گا، اور تیسرا وہ ظلم ہے جس کو ترک نہیں کرے گا۔ اس کا مائک اوپن ہو گیا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ ظلم ہے جس کو وہ معاف کر دے گا، تیسرا وہ ظلم ہے جس کو ترک نہیں کرے گا، وہ ظلم جس کو معاف نہیں فرمائے گا وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور جس ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ وہ ظلم ہے جو بندے اپنی جانوں پر اللہ کی معصیت کر کے کرتے ہیں، اللہ کے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ وہ دوسرا ظلم ہے۔ اور جس ظلم کو ترک نہیں فرمائے گا یہ وہ ظلم ہے جو بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ ان کا قصاص لیا جائے گا، کسی کا قتل کیا ہے، ناجائز قتل کیا ہے، حق دبایا ہوا ہے، یہ سارا ظلم جو ہے وہ اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ اب جو حدیث مبارکہ میں بیان کرنے لگی ہوں بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کے 3 رجسٹر نکالے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، اور دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کی طرف دی گئی نعمتیں ہوں گی۔ کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے، ایک میں اعمال ہوں گے، دوسرے میں گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو۔ اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ نعمت ابھی ایک طرف کھڑی ہوگی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ 3 رجسٹر ہوں گے، ایک میں اعمال بد ہوں گے، ایک میں اعمال صالح ہوں گے، اور ایک میں نعمتیں ہوں گی۔ چھوٹی سی نعمت، شاید اس نعمت میں ہماری نظر بھی نہ ہوگی، کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی ہوگی۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں، ہمیں آنکھوں میں نور دیا ہوا ہے، کانوں میں سماعت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، کھانا کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، سونگھنے کے لیے اچھی بری سمیل کو ناک دیا ہے، چلنے کو پاؤں دیے ہیں، ہر کام کرنے کو ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ پاک نے عقل، شعور دیا ہے، اسلامی گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، تو چھوٹی سی نعمت پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کرے گا، اور اس نعمت سے کہا جائے گا، اس نعمت سے کہا جائے گا کہ اپنی قیمت وصول کر لو۔ وہ نعمت کھڑی ہو جائے گی اور کیا کرے گی؟ ساری نیکیاں جو بندے نے کی ہوئی ہوں گی وہ اس نعمت کے بدلے میں اس نعمت کو دے دی جائیں گی۔ اب نعمت کا ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ کھڑی ہوگی، کہے گی، یعنی کہ وہ ابھی بھی باقی ہوگا، وصول کرنا باقی ہوگا، اور اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور وہ نعمت ابھی ایک ہی طرف کھڑی ہوئی ہوگی اور کہے گی تیری عزت کی قسم ابھی میری قیمت پوری وصول نہیں ہوئی۔ اس کے گناہ اور نعمتیں باقی ہوں گی اور اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تب اللہ اس بندے پر رحم فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں کو دگنا اور چگنا کر دیا اور تیرے گناہوں سے درگزر کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کو لا کر میزان کے 2 پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ وہ میں ہوں گی اور آپ ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، ابن آدم سے مراد بس اپنے آپ کو لے لیجئے، مجھے لے لیجئے، میں ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اگر اس کا میزان بھاری ہوگا تو فرشتہ اتنی بلند آواز سے کہے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اس کا میزان ہلکا ہوگا تو فرشتے اتنی بلند آواز سے کہے گا جس کو ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں شخص ناکام ہو گیا، اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو تمام کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ دنیا میں اللہ پاک نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، ہمارا پردہ اللہ رکھا ہے، اتنا لجپال ہے کہ ہمارے جو باطن ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہم چھپ کر جو مرضی گناہ کریں، جیسے مرضی جو مرضی اعمال بجا لائیں، جیسے مرضی جس مرضی رزق کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔
پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن بروز قیامت کیا ہوگا کہ جب کسی کے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اچھے برے اعمال کا جب حساب ہوگا، اس کو اس کا اجر یا سزا دی جائے گی، جزا سزا ملے گی تو اعلانیہ ہوگی۔ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون جمع کیا جائے گا، ختنہ کیے بغیر ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا عورتیں بھی؟ تو آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتیں بھی ایسی ننگی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے کہا اور ان کی شرم گاہیں، آپ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی تم کو کس چیز پر تعجب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس چیز پر تعجب ہے کہ بعض کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے ابو قحافہ کی بیٹی، لوگ اس دن جس حال میں مشغول ہوں گے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے باز رہیں گے۔ وہ 40 سال تک نظر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، کھائیں گے نہ پیئیں گے، ان میں سے بعض کا پسینہ قدموں تک ہوگا، بعض کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ بندوں پر رحم فرمائے گا، پھر ملائکہ مقربین کو حکم دے گا وہ اس کا عرش آسمانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دے گے، ایسی زمین پر جس میں کسی کا خون بہایا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ زمین سفید چاندی کی طرح ہوگی۔ پھر ملائکہ عرش کے گرد صف باندھے کھڑے ہوں گے اور وہ پہلا دن ہوگا جب کوئی آنکھ اللہ کی طرف دیکھے گی۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا جائے گا، وہ اتنی بلند آواز سے ندا کرے گا کہ جس کو تمام جن و انس سنیں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ شخص گردن اٹھا کر دیکھے گا اور اہل محشر سے نکل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا تمام لوگوں سے تعارف کرائے گا۔ پھر کہا جائے گا اس کی نیکیاں نکالی جائیں، پھر تمام اہل محشر اس کو نیکیاں بتائی جائیں گی۔ پھر جب وہ شخص رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن پر اس نے ظلم کیا تھا؟ پھر ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان پر ظلم کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، یہ وہ دن ہوگا جب اس کے خلاف اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کی نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر ظلم کیا تھا۔ جس دن کوئی دیندار ہوگا، نہ اس دن کوئی دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا، مگر نیکیاں اس کی لے لی جائیں گی اور گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، اور جو ظلم کیا جائے گا اسی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں بھی نہیں بچیں گی۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو ان کے حقوق سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، وہ کہیں گے دوسروں نے تو اپنے حقوق پورے لے لیے اور ہم رہ گئے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا جلدی نہ کرو، پھر ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے حتیٰ کہ کوئی مظلوم باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کو اسے دکھائے گا، پھر جب اس کی نیکیوں سے فراغت ہو جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اب تم دوزخ کی طرف جاؤ، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر مرسل، ہر صدیق، ہر شہید اور ہر بشر حساب کی شدت دیکھ کر یہی گمان کرے گا کہ جس کو اللہ بچا لے اس کے سوا کوئی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طویل حدیث میں سارا قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کے جید صحابہ کرام جو ہر وقت آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو اس بات پہ ہوتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں ایسی بحثیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ جو غیب آپ بتا گئے کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے جو غیب ہم اور کچھ جاننا چاہ رہے ہیں؟ اس سے غیب اور کیا ہو سکے گا؟ کیا نبی کے ساتھ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلنا تھا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ معاملہ بروز قیامت، کہ ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کے ہم نے حقوق غصب کر رکھے ہیں، جن کی ہم غیبتیں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، جن کے ذمہ ہمارے کوئی حقوق ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے جان بوجھ کے سب جانتے بوجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیا کبھی ہم ان کے حق کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں دل سے رو کر آنسوؤں کے ساتھ؟ جیسے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے، ہمارا کوئی پریشان حال ہوتا ہے، کوئی جیل میں ہوتا ہے، کوئی کسی کا عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کیا جیسے ہم اپنوں کے لیے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے بھی ایسی دعائیں کی
یہ سارے حقوق ہیں. اگر ہم حقوقوں کی لسٹیں لے کے بیٹھ جائیں تو ہم کہتے ہیں شاید کسی کو زمین دبائی ہوگی, کسی کا کوئی قرضہ دینا ہوگا, کسی کا کچھ اور. حقوق کی اتنی لمبی لسٹ ہے مسلمان کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے اولاد کے اوپر, اولاد کے والدین کے اوپر, بہن بھائیوں کے اوپر, بیوی بچوں کے اوپر, خاوند کے, شوہر کے, بیوی کے, سارے حقوق ہماری کتب احادیث بھری پڑی ہیں. ہمارا قرآن ہمیں کھول کھول کر, احادیث ہمیں کھول کھول کر ہر چیز بتا رہی ہیں. پھر بھی ہم قطع نظر, ہم آنکھیں بند کیے ہوئے, ہم پتہ نہیں موٹی موٹی اپنی مطلب کی باتوں کو سمجھ کر ہم کہتے ہیں بس یہی حقوق ہے. تو بروز قیامت جب ہم کہیں گے ہمارے پاس بڑی نیکیاں ہیں, ہم تو ہر وقت تلاوت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا اپنے حق کا مطالبہ کر دے گا, ہمارا کوئی بچہ کھڑا ہو گیا, ہماری کوئی بیٹی, کوئی بیٹا کھڑا ہو گیا جس کو ہم نے دین نہیں سکھایا تھا, دین نہیں پڑھایا تھا, ہماری وجہ سے وہ جہنم رسید ہو رہے ہوں گے, یا ہمارا کوئی شوہر, ہمارے خاندان, ہمارے رشتہ دار کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہماری گلی محلے میں, ہمارا کوئی فرینڈ سرکل میں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہم سے اس نے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا اور ہماری ساری نیکیاں اس کو دے دی گئی, تو پھر بھی وہ کہے گا کہ نہیں اللہ, اور بندے آ جائیں گے وہ کہیں گے اللہ پاک میرے بھی تو حقوق دینے تھے, اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا, فلاں زیادتی کی, فلاں بہتان لگایا, فلاں الزام لگایا, میری عزت اچھالی فلاں جگہ پر, اللہ پاک میرا نام اس نے خراب کیا, تو وہ آ گیا. تو پھر اللہ پاک کہے گا اس بندے کے گناہ جو مطالبہ کر رہا ہے اپنے حق کا, اس کے گناہ سارے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور ہم نیکیاں کرتے کرتے ساری زندگی اپنی نیکیوں پہ ہم بڑا مان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرتے ہیں, ہم بڑے یہ, ہم بڑے وہ, ہم نے حج کیے, ہم نے عمرے کیے, ہم نے فلاں کام کروا دیا, ہم نے وہ کام کروا دیا. اتنی ہی پکڑ سخت اگر ہماری ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ میری پیاری بہنوں, بڑے غور کا مقام ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بارہ بار ایسی ایسی قوموں کا ذکر فرمایا ہے جو تباہ و برباد فنا کر دی گئی معصیت کے بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے, ان کی نافرمانیوں کے سبب, اللہ کی نافرمانیوں کے سبب تباہ و برباد کر دی گئی. آج اگر امت مسلمہ بچی ہوئی ہے, آج اگر ان کی شکلیں بگڑی نہیں ہیں, اگر وہ صحیح نظر آ رہے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ بروز قیامت پکڑے نہیں جائیں گے. ہمارا صرف ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی چیز پر ہم چل رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے. کچے بچے جو گر جاتے ہیں, عورتیں جو ہیں بچے ضائع ہو جاتے ہیں, جن کے بچے ہماری شفاعت کروا دیں گے. ہمارا بچہ فلاں حافظ قرآن ہے, ہمارا بھائی حافظ قرآن ہے, ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہے, وہ ہمیں ہماری شفاعت کروا دے گا. ہم شفاعت پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. شفاعت کب ہوگی؟ جب یہ سارا کچھ ہم سہ لیں گے, سب کچھ دیکھ لیں گے. جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم دے دیا جائے گا. تو کتنے سال قبر میں گزر جائیں گے, کتنے سینکڑوں سال محشر میں گزر جائیں گے. اس وقت پھر کوئی جب نہیں آئے گا, تب جا کے کب باری آئے گی؟ تو پیاری بہنوں, اس شفاعت جو ہم شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں نبی کی کی شفاعت, اس سے پہلے تمام جو اولیاء کو, علماء کو, بچوں کو, یعنی کہ جو شفاعت کا دیا جائے گا, مزدہ سنایا جائے گا, ان کو اجازت دی جائے گی, وہ تو وقت جب آئے گا تب آئے گا. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھنا ہے, اپنی قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہو جاتا کسی کا, اگر ہم حق دباتے ہیں ہمیں کیا مل جائے گا؟ کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں, جو زبان کی لغزش ہے نا, زبان ہے تو چل رہی ہے, تو کسی کے اوپر الزام لگا دیا, کسی کے اوپر بہتان لگا دیا, کسی کے لیے جھوٹ باندھ دیا, کسی کو یعنی کہ کسی دل میں بارے میں دل میں کینہ رکھ لیا, بغض رکھ لیا, حسد رکھ لیا, کسی کی برائیاں کر دی بیٹھ کے. یہ کیا ہے؟ صرف زبان کی ہلکی سی حرکت ہے. اس حرکت سے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں. اس قوت سے, کتنی بڑی قوت اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے, اس قوت سے ہم کیسا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. میری پیاری بہنوں, اس نقصان سے ہمیں بچنا چاہیے. بہتر ہے کہ صرف درود پاک پڑھیں, تسبیحات کریں, ذکر اذکار کریں, اللہ پاک سے استغفار کرتے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں. جس کا جو حق ہے, جو چیز ہے, اس کو دے کر جئیں. جب دنیا سے جائیں, اللہ پاک کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے, اور اللہ پاک یقیناً اپنے حقوق معاف فرما دے گا, لیکن پکڑ ہوگی وہ حقوق العباد کے معاملے میں پکڑ ہوگی. ان حقوق کو یعنی کہ ادا کر کے جئے, ادا کر کے زندگی گزاریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 106 جو آیت مبارکہ سے شروع ہوگا, کل کا تفسیر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ آیات مکمل ہو جائیں, کیونکہ یہ آیت ایک اس کی آیت اتنی تفصیل طلب ہے کہ مختصر کر کے بھی میں نے بیان کرنا چاہا تو دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے رحمت سے بخش لے. اللہ پاک ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم مغفور ہوں. اللہ پاک ہم سے راضی ہو. اللہ پاک ہمیں تمام اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے